بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں TDP انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پہلے ویلاگز میں اس کا ذکر کیا تھا کہ مجھے ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پہ FIA میں طلب کیا گیا تھا، اور میں جو نوٹس آیا جس دن انہوں نے نوٹس میں بلایا تھا، جس ٹائم اس سے پہلے ہی چلا گیا وہاں پہ، اور ان کی تسلی کے مطابق وہاں پہ معاملات حل کر دیے۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میرے اگینسٹ ثابت ہوتی ہو، جھوٹا الزام تھا۔ لیکن وہاں جب بیٹھ کے بات میں کر رہا تھا، ان کے سائبر کرائم ونگ کے ڈائریکٹر وغیرہ ان کے آفس میں چائے کے کپ پہ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کا ویلاگ دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا ویلاگ آپ کا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ زیادہ تر پولیٹیکل سائڈ پہ بات کرتے ہیں یا انٹرنیشنل افیئرز پہ بات کرتے ہیں، فارن پالیسی ایشوز پہ، آپ سوشل معاملات پہ کوئی بات نہیں کرتے، جبکہ سوشل پرابلمز اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو توجہ دینی بہت اہم ہے۔ اگر وہ توجہ دی جائے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ سوشل پرابلمز کیا ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا ایک انتہائی پرابلم بن چکا ہے سوسائٹی کے لیے، اس نقطہ نگاہ سے کہ اس پہ بہت کچھ جھوٹ لوگوں کے نام پہ چلا دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میرے اوپر بھی PMLN کے میڈیا سیل نے الزام لگا دیا تھا کہ میں نے 15,000 ایکڑ زمین حکومت پاکستان سے لی ہے، اور ریٹ بھی بتایا ساتھ کہ 264 روپے پر ایکڑ کے حساب سے، جبکہ میں نے 1 انچ بھی زمین نہیں لی تھی۔ میرا زمین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ایگریکلچر سے واسطہ نہیں ہے، اور ہمارے دور دور خاندان میں، بچوں میں، کسی میں بھی کوئی ایگریکلچر سے کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا میں نے بھی FIA کو اس زمانے میں چٹھی لکھی تھی، اور انہوں نے پھر میری شکایت پہ 2 لوگ پکڑے، اور انہوں نے پھر معافی وغیرہ مانگ لی، اور جرنلسٹ تھے، تعلق بھی غالباً انہی سے تھا، پولیٹیکل سائٹ سے۔ اب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، مجھے بھی یاد آیا اپنا کیس، لیکن یہ مجھے بتائیے کہ سوشل ایشوز وغیرہ اور کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر خواتین کے مسئلے ہیں، خواتین کو سوشل میڈیا پہ بڑا تنگ کیا جاتا ہے، ان کے سکینڈلز بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، ڈاکٹرڈ ویڈیوز ہیں، یہ ایسی تصاویر یا جو کہ جن کو فورجری سے تیار کیا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس طرح پبلک میں جب جاتی ہیں تو لوگ اتنا تو تکلیف نہیں کرتے کہ اس کی سچائی کو چیک کر سکیں یا اس کی تہہ تک پہنچیں، یا اگر اس میں کوئی فورجری کی ہوئی ہے تو اس کا پتہ لگائیں۔ وہ بڑا مشکل ہے، کوئی نہیں، لیکن اس کا ایک رزلٹ ضرور نکلتا ہے کہ ان لوگوں کی، ان بچیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے جب بھی کوئی ایشو بتائیں گے میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو کروں گا، لیکن وہاں سے تو ابھی تک کوئی خاص ایشو میرے پاس نہیں آیا۔ لیکن اگلے دن ایک خبر اخبار میں چھپی، اور میں نے پھر اسی جو بحث ان کے ساتھ وہاں پہ کی تھی، اسی تناظر میں اس کو سٹڈی کیا۔ خبر یہ تھی کہ اوکاڑا میں ایک خاتون نبیلہ، اس کا خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور جھگڑے میں انہوں نے اس کی 7 سال کی بچی کو مارا، اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ وہاں پہ علاقے کے بزرگ بیٹھے، پنچایت بیٹھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ زیادتی کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے مارا ہے، اور وہ انہی کے ریلیٹیوز وغیرہ رشتہ دار ہیں، اور ان کو آرڈر دیا کہ آپ سارا اس کی کمپنسیشن پے کریں اور خرچہ وغیرہ اٹھائیں اس کے علاج کا۔ اب انہوں نے وہ خرچہ تو نہیں اٹھایا، نہ ہی وہ کچھ کیا، اور بچی تکلیف میں رہی، اور یہ نبیلہ خاتون جو ہے یہ نیچرلی پریشان ہوگی اور دباؤ ڈالتی ہوگی ان لوگوں پہ کہ میری مدد کریں، مجھے دیں پیسہ۔ اور یہ 4 بچوں کی ماں ہے، خاوند ساتھ ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ کرتب کیا کہ نبیلہ کی پکچر ایک لی،
جس میں چہرہ لازماً نبیلہ کا یوز کیا اور نیچے کوئی کسی عورت کی تصویر جو کہ انڈریس تھی، کپڑے نہیں تھے، ننگی تصویر تھی، اس کے اوپر اس کا چہرہ لگا کے تو ایک دو تصویریں اس قسم کی بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھیج دیں اور پھر اس کی سرکولیشن کافی ساری کرا دی۔ اب یہ خاتون ہر کسی کو چبھتے سوالات کا جواب دے رہی ہے، خاندان شک و شبے کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اپنے بچے بھی ہیں وہ رولنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ توجہ دوسری طرف ہو گئی، شرمندگی، اور وہ بیچاری وضاحتیں ہر طرف دے رہی ہے۔ وہ بار بار بتاتی بھی ہے کہ میرا چہرہ استعمال کیا ہے، باقی سب کچھ کسی اور کا ہے، لیکن یہ چیز چلتی ہے اور اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ بالآخر وہ ایف آئی اے میں جا کے ایک اپلیکیشن دیتی ہے اور ایف آئی اے کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ میری جلدی سے جلدی مدد کی جائے۔ وہاں کچھ ڈیلے بھی ہے، ڈیلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک انسپیکٹرس کو بھیجتے ہیں، خاتون کو وہ ڈپیوٹ کرتے ہیں، وہ اس کو بلاتی ہے، پھر درمیان میں خاندان کے لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی پیچ اپ کرا دیا، لیکن پھر وہ دوبارہ قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سارے معاملے میں ڈیلے ہو جاتی ہے، اور ڈیلے کے ساتھ ساتھ اب یہ خاتون جو ہے وہ شکایت بھی کرتی ہے کہ میرا خامد بھی ابھی مجھے بڑے سوالات کرتا ہے کہ یہ تیری ہوگی۔ وہ تنگ آ جاتی ہے اور تنگ آ کے بالآخر وہ خودکشی کر کے مر جاتی ہے۔ یہ المیہ اگر اس کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے کہ جہاں 4 چھوٹے بچے یتیم ہو گئے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ کہ ایف آئی اے نے فیصلہ بہت دیر سے کیا، لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی، کوئی پکڑا گیا، کوئی بھاگ گئے، اور کوئی خاص ایکشن پولیس کی طرف سے بھی نہیں ہوا۔ جب خاتون نے خودکشی کر لی تو پھر سب ہل گئے، پھر بھاگ دوڑ شروع ہوئی۔ اب پتہ چلا، جو ایف آئی اے نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ واقعی وہ خاتون درست کہہ رہی تھی، وہ مظلوم تھی، اور اس کے چہرے کو استعمال کر کے نیچے ننگی عورتوں کی کمپرومائزنگ قسم کی پوزیشنز میں کمپرومائزنگ قسم کی پکچر جو ہیں وہ ڈال دی گئیں سوشل میڈیا پہ۔ ابھی تک پورے لوگ پکڑے نہیں جا سکے۔ کب پکڑے جائیں گے؟ ان کا کیس کیسے چلے گا؟ کون اس کی پیروی کرے گا کیس کی؟ اور سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بڑی دور کی باتیں ہیں، لیکن ایک جان چلے گئی، 4 بچے یتیم ہو گئے۔ اب ایف آئی اے کا جب ہم ان کی کارگزاری دیکھتے ہیں، ان پہ بات چیت کرتے ہیں، اور میں نے اس پہ تھوڑا بہت پتہ بھی کیا، تو وہاں پہ تقریباً 44,000 کیسز اس طرح کی شکایات پینڈنگ پڑی ہیں۔ سائبر کرائم میں جو قانون پاس ہو گیا، عورت کو تحفظ دینے کا سب کچھ ہو گیا، لیکن ایف آئی اے کے پاس وہ سٹاف اتنا نہیں ہے، خاص طور پہ خواتین نہیں ہیں جو انویسٹیگیٹ کر سکیں کیسز کو۔ اکوپمنٹ کی بھی کمی ہے، سٹاف کی بہت کمی ہے۔ 44,000 کیسز اور وہ بیک لاگ پڑا ہوا جن کو آپ حل نہیں کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بھی کئی لوگ تنگ آ کے خودکشی کر جائیں گے۔ یہ ایک اچھا قدم تھا جہاں آج کل کی ٹیکنالوجی میں جو قباحتیں ہیں ان سے اپنی خواتین کو تحفظ دیا جا سکتا تھا، لیکن ایف آئی اے مجبور ہے کیونکہ ان کے پاس بھی اتنی ایکسپرٹیز نہیں، اور پھر کوئی غریب غربا آ کے دے دے اپلیکیشن تو اس کی شاید اہمیت بھی وہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ کہ یہ تحقیقات آگے بڑھتی نہیں، اور بالآخر وہ بیچارے مظلوم لوگ وہ خودکشیوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے اور سائبر کرائم کو واقعی پرائرٹی پہ ہینڈل کیا جائے، اور کرنے کے لیے جیسا بھی ایکسپینشن کرنے کی ضرورت ہے ڈپارٹمنٹس میں وہ کر لی جائے، اس پہ پیسہ لگتا ہے لگ جائے، لیکن کم از کم انسانی زندگیاں اس عذاب سے بچ جائیں گی۔ یہ ہمارا قومی اور اخلاقی فریضہ ہے، اسے جتنا جلدی ہو سکے پورا کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔